ہوا. یہ کانگریسی پیدائشی کانگریسی تھے, اسلام میں داخل ہوئے تھے اور 24 گھنٹہ نہیں ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جن کو ہم نے جھنڈا اور ڈنڈا دیا تھا وہ اس کو اپنے گھر سے نکال نہیں سکتے. کوئی ملک کو ہمیں قبول نہیں کرے گا, کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا. ہمیں ہندوستان میں کھلی اور اوپن جیل میں رکھنے کا پروگرام بی جے پی بنا رہی ہے, اور یہ بی جے پی کے ہم نوالا ہم پیالہ بن کر کے مالیگاؤں کے عوام کی ووٹوں کو لے کر کے پورے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آج ہر 2 نمبر کا کام جو شہر میں ہو رہا ہے اس کی سرپرستی کرتے ہیں, اس کے پارٹنر بنتے ہیں, ان سے ہفتہ وصولتے ہیں اور یہی پیسہ پلاؤ بنا کر کے آپ کو کھلا رہے ہیں. حرام کا خود کھا رہے ہیں, لوگوں کی آمدنی ہائی بھی ہو. اجیت دادا پوار نے کسی ایم ایل اے کو 20 کروڑ کا فنڈ نہیں دیا. ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل, تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے. آج کے اس انتخابی مجلس اتحاد المسلمین کے اس باوقار تقریب کے صدر محترم, علاقے کی معروف شخصیت سعید شاہ صاحب, ہمارے سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب, کمال الدین کما پہلوان صاحب, ڈاکٹر خالد پرویز صاحب, عبد المالک ثابت میئر, ماجد حاجی, محمد ابراہیم ابو, سہراب اعظمی, یوسف الیاس, امانت اللہ پیر محمد, جاوید کارپوریٹر, الطاف ڈرم والا, امانت اللہ پیر محمد, جلیل جلہ اور دیگر, راجو گائیڈ, ساجد رشید اور اسٹیج پر تشریف فرما سبھاش گائیکواڑ پہلوان, سلیم پینٹر, شاہد ڈرائیور, گریز بورسے, الطاف شاہ, ریاض امبانی, اسماعیل جمن, راجو فروٹ والے. وقت بہت کم ہے, مجھے بات تو بہت کہنی تھی, لیکن میں آپ کو چند منٹوں میں کچھ اہم باتیں کہنا چاہتا ہوں. آج ہمارا مقابلہ جن سے ہے جنہوں نے کانگریس چھوڑی, جس پارٹی نے ان کو زیرو سے ہیرو بنایا تھا, ان کے ساتھ غداری کی. بعد میں پچھتاوا ہوا, کانگریس کے در پر جا کر ناک رگڑتے رہے اور ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ گئے, لیکن کانگریس پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دیا. اجیت دادا پوار سے جا کے نپھاڑ میں خفیہ ملاقات کرتے اور ملاقات کرنے کے بعد ان سے وعدہ ہوتا ہے کہ ہم آزاد لڑیں گے اور چن کر آنے کے بعد آپ کے ساتھ رہیں گے, یعنی بی جے پی میں جائیں گے. آپ اندازہ کر سکتے ہو مہاراشٹر کے اندر 288 ایم ایل اے جس میں میں بھی ہوں. اجیت دادا پوار نے کسی ایم ایل اے کو 20 کروڑ کا فنڈ نہیں دیا. ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو ان کو 20 کروڑ روپے کا فنڈ دیا گیا ہے؟ سرکار اقلیتوں کی اور مسلمانوں کی دشمن ہے. یو پی میں مدرسوں کا کیا حال کیا گیا ہے, آپ نے اگر اخبارات پڑھے ہوں گے, آپ کو واقفیت ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا. بی جے پی سرکار ہمارے مدرسوں میں گھسنا چاہتی ہے, ہماری مسجدوں میں گھسنا چاہتی ہے. ہم نے کب سرکار سے مانگا تھا کہ آپ ہمارے مدرسوں کے لیے 10 لاکھ روپے کا فنڈ دو,
ہم نے کب مانگا تھا کہ ہماری مسجدوں کے لیے آپ جو ہے سولار جو ہے وہ اسکیم ہم کو دو؟ کب ہم نے مانگا تھا؟ ہم تو غیرت مند مسلمان ہیں، ایمان رکھنے والے مسلمان ہیں، ہم مرنا پسند کریں گے لیکن غلامی کی زندگی نہیں گزاریں گے۔ ہم مرنا پسند کریں گے لیکن اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں فرقہ پرست بی جے پی اور آر ایس ایس کی دخل اندازی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم کماتے ہیں، روز کماتے ہیں، روز کھاتے ہیں، لیکن ہم اپنی مسجدوں کی تعمیر کے لیے، اپنے مدرسوں کو چلانے کے لیے کبھی ہم نے سرکار سے کوئی فنڈ نہیں مانگا۔ آپ بی جے پی سے ساز باز کر کے ہمارے مدرسوں تک اور ہماری مسجدوں تک بی جے پی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو پارٹی لے کر کے آئے تھے، یہ پارٹی انہوں نے متعارف کرایا اسلام۔ ظاہر بات ہے آج اس پارٹی سے جو لوگ جڑیں گے انہوں نے نعرہ لگایا تھا اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ وہ نعرہ تھا جو بی جے پی پورے مہاراشٹر میں چلا رہی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایسی بات سامنے آئے کہ ہندوؤں کی ووٹ متحد ہو جائے۔ یہ اسی سازش میں مبتلا ہے اور انہوں نے ایسا نام لایا، اسلام کا نام دیا۔ ظاہر بات ہے تم ہارو گے تو لوگ پھر کل کہیں گے کہ اسلام ہار گیا۔ آج جو لوگ کہہ رہے ہیں اسلام زندہ باد، جو آپ کے سیاسی مخالف ہوں گے وہ کہیں گے اسلام مردہ باد۔ اللہ جزائے خیر دے شہر کے علماء کو، شہر کے ائمہ کو، جن سے ان کو شیخ رشید صاحب اور ان کے خانوادے کو گھن آتی ہے، انہوں نے رات کے 1:30 بجے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور ناقابل قبول ہے۔ 24 گھنٹہ نہیں ہوا، یہ کانگریسی پیدائشی کانگریسی تھے، اسلام میں داخل ہوئے تھے اور 24 گھنٹہ نہیں ہوا انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کو ہم نے جھنڈا اور ڈنڈا دیا تھا وہ اس کو اپنے گھر میں سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ بی جے پی اقلیتوں کی اور خاص طور پر مسلمانوں کی سخت دشمن ہے۔ آج پورے ہندوستان میں وقف کی املاک 2 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زمینیں ہیں۔ آج بی جے پی یہ چاہتی ہے کہ وقف پر سے مسلمانوں کا حق ختم ہو جائے۔ جو وقف ترمیمی بل ہاؤس میں لایا گیا تھا، اس وقف ترمیمی بل کے ذریعے سے سرکار یہ کوشش کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو دینا تو کچھ نہیں ہے لیکن ان کی املاک، ان کی جائیداد، ان کے مدرسے، ان کی مسجدیں، ان کے مکاتب، ان کے یتیم خانے سب ان سے چھین لیے جائیں۔ جب اوقاف ہمارے باپ دادا نے، ہمارے بزرگوں نے اللہ کے لیے وقف کیا تھا، آج ان اوقاف کی زمینوں پر بی جے پی قبضہ کرنا چاہتی ہے اور یہ اس کا ساتھ دے رہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ہندوستان میں ہم مسلمانوں کے خلاف بی جے پی جو پروگرام بنا رہی ہے وہ این آر سی کا پروگرام، وہ سی اے اے کا پروگرام ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ کر کے اپنے آپ کو ہندوستانی ثابت کرنے کے لیے سارے پیپر ہم کو مہیا کرانے ہوں گے۔ آسام دیکھ لیجئے، وہاں کتنے لوگ ہیں کہ شوہر جیل میں ہے، بیوی گھر پر ہے، باپ جیل میں ہے، ماں گھر پر ہے، کہیں بیوی جیل میں ہے، شوہر گھر پر ہے، بچے جیل میں ہیں، ماں باپ جو ہیں گھر پر ہیں۔ یعنی ڈیٹینشن کیمپ میں کتنے مسلمانوں کو ڈال دیا گیا۔ اللہ جزائے خیر دے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کو۔ جمعیت علماء ہند نے سپریم کورٹ میں یہ مقدمہ آج سے نہیں برسوں سے لڑ کر کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ سے کروایا کہ جو لوگ آسام میں 1971 سے رہ رہے ہیں وہ غیر ہندوستانی نہیں کہلائیں گے، چاہے ان کے پاس پیپر کم ہو۔ یہ پورے ملک میں این آر سی کے نام پر مسلمانوں کو غیر ملکی بنانے کی سازش ہے۔ ظاہر بات ہے ہمیں ہندوستان سے نکال نہیں سکتے، کوئی ملک کو ہمیں قبول نہیں کرے گا، کوئی ہمیں پناہ نہیں دے گا،
हमें हिंदुस्तान में खुली और ओपन जेल में रखने का प्रोग्राम बीजेपी बना रही है। और ये बीजेपी के हम निवाला हम प्याला बन करके मालेगांव के आवाम की वोटों को ले करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को दुख और तकलीफ में डालना चाहते। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आज हर 2 नंबर का काम जो शहर में हो रहा है उसकी सरपरस्ती करते हैं, उसके पार्टनर बनते हैं, उनसे हफ्ता वसूलते हैं और यही पैसा पुलाव बना करके आपको खिला रहे हैं। हराम का खुद खा रहे हैं, लोगों की आमदनी हराम की आमदनी में पार्टनरशिप ले रहे हैं, लोगों से खोटा काम करने वालों से हफ्ता ले रहे हैं और शहर के लोगों को इसी गलत रुख पर ले जाना चाहते। मैं आपसे और आपके जरिए अपनी उन गयूर माओं और बहनों से जो आज घरों में बैठकर मेरी बात सुन रही हैं, ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये हमारी नस्लों को तबाह व बर्बाद करना चाहते, ये हमारी नस्लों को गलत रास्ते पर डालना चाहते और इस बात के लिए कोशा है कि इस शहर के अंदर हमारे पास इतना पैसा होगा कि हम इतना पैसा खर्चा करेंगे कि कोई हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा। आपको अल्लाह जज़ाए खैर दे। जब 2009 में मैंने आवाज दी थी कि इस शहर में जो लोग गलत कारोबार में मुब्तला हैं, अगर उनके सामने मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं तो आप मुझे जमीर की आवाज पर वोट दो और अपनी जायज और हलाल कमाई का 1 रुपया दो, तो आपने मुझे नवाजा था। 84,000 रुपए से ज्यादा 1-1 रुपये की शक्ल में आपने मुझे दिया था। हमारा शहर पैसा लेने वाला नहीं, पैसा देने वालों का शहर है। हमारा शहर ईमानदारों का, दियानतदारों का, मेहनत कशों का, मस्जिदों मदरसों के लिए चंदा देने वालों का शहर है। हम हरामखोर नहीं है। आपको अगर ये पसंद है तो आप हरामखोरी करें। मैं आज आपसे वोट की अपील करना चाहता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर मेरी जात से आपको फायदा नहीं पहुंचा होगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। आज इस पूरे शहर में जो हमारा था, हमारा है, जो हमारे नहीं थे, नहीं हैं, हमने कभी उनके खिलाफ कोई नुकसान पहुंचाने वाली कार्रवाई नहीं की है। ये हो सकता है कि हमने आपकी उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं किया होगा, लेकिन हमने कभी किसी के काम में टांग नहीं डाला। हमने नशे का कारोबार नहीं किया, हमने आपके बच्चों को नशेड़ी नहीं बनाया, हमने आपको चोरी के रास्ते पर नहीं डाला कि आप प्लास्टिक का कारखाना चलाओ और चोरी की बिजली इस्तेमाल करो और हमको हफ्ता दो। हमने कभी आपसे हफ्ता नहीं मांगा और कभी हमने इलेक्शन लड़ने के लिए किसी के पास चिट्ठी नहीं भेजी कि 5 लाख भेज दो, 10 लाख भेज दो। हम अगर लड़ते हैं तो ऊपर वाले के भरोसे पर लड़ते हैं और आप हमारे वोटर हैं। आपने हमसे कभी इस बात का मुतालबा नहीं किया कि हमें पैसा दो। मैं जिस वक्त आ रहा था उस वक्त मैंने ये बात सुनी कि गुरुवार वार्ड के लोग गरीब जरूर हो सकते हैं, मजदूर जरूर हो सकते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अपनी गैरत का, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और इस शहर को इसी गुरुवार वार्ड ने अलग अलग लोगों को चुन करके दिया जो कारपोरेशन तक पहुंचे। हमने कभी आपके कारोबार में पार्टनरशिप नहीं मांगी, हमने आप पर प्रेशर बनाकर जबरदस्ती पार्टनर हम नहीं बने, हमने आपका कारोबार कभी नहीं छीना। आज जिनसे हमारा आमना सामना है, आप समझ सकते हो कि जो कुछ मैंने कहा है ये सब कुछ वो कर रहे हैं, उनके लोग कर रहे हैं। और शहर के लोगों से कारोबार छीनना, उनके कारोबार में पार्टनर बनना, शहर में ओपन स्पेस के टुकड़े डाल करके सरकारी जमीनों की, नालों की भरपाई करके गैर कानूनी तरीके से जमीनों के टुकड़े बेचना, ये काम हमने कभी नहीं किया। हमने
اس شہر کو ایک اچھا رخ دینے کی کوشش کی ہے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہماری تحریک تھی، ایک لمبی تحریک تھی۔ آج بھی الحمدللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر جیسے مسجدوں کا، میناروں کا، مدرسوں کا اور مکاتب دینیہ کا، علماء کا، حفاظ کا شہر کہلاتا ہے، یہ شناخت باقی رہے۔ میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد کرنے کے لیے ان سے نشے کا کاروبار کروا رہے ہیں، ان کو نشے کا عادی بنا رہے ہیں، اور تھوڑا سا زیادہ کما کر تھوڑا سا دے کر کے ان کو غلط راستے پر 2 نمبر کے کام پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے کہنا تو بہت کچھ ہے، آپ ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے رہے، میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کو ووٹ دیا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے، تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، 2 قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک الفوز والفلاح والنجاح والفتح والنصرة والغلبة على الأعداء۔ اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافیة في دیننا ودنیانا۔ اللہم انا نجعلک في نحورهم ونعوذ بك من